گزرتا ہوا وقت قیامت کو قریب لا رہا ہے، جو کہ ایک دن برپا ہو کر رہے گی۔ اس دن سب کچھ فنا ہو کے رہ جائے گا، اور دنیا کے خاتمے میں بڑا کردار وہ خوفناک مخلوق بھی ادا کرے گی جس کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ خونخوار مخلوق ہے جس کے بارے میں سوچ کر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، یاجوج ماجوج اصل میں کون ہیں اور وہ کہاں سے نکلیں گے؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں یاجوج و ماجوج کون ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کہاں سے نکلیں گے اور کب نکلیں گے، اور وہ کون سی جھیل ہے جس کا وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ اس کے علاوہ یاجوج و ماجوج کی ہلاکت کیسے ہوگی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اپنے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے، تاکہ آپ یاجوج ماجوج کے بارے میں اصل حقائق جان سکیں جو قرآن و حدیث سے اخذ شدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں پر ان کے معاش میں فساد پھیلائیں گے۔ اگر انسان کو پتہ چلے کہ اس دنیا میں کہیں ایسی مخلوق موجود ہے جس کا پیٹ نہیں بڑھتا، اور جب وہ قید کی دیواروں سے باہر آئے گی تو دنیا میں موجود تمام انسان، چرند پرند، غرض کے تمام چیزوں کو کھا جائیں گے، اور جب زمین سے کھانے والی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی تو وہ آسمانوں کو کھانے کا ارادہ کریں گے۔ پیارے دوستو، آپ نے قصوں کہانیوں میں خوفناک مخلوقوں کے بارے میں پڑھا اور سنا تو لازمی ہوگا، لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ مخلوق حقیقت میں اپنا وجود رکھتی ہے اور اسی دنیا میں موجود ہے، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور انہیں وہاں کس نے قید کیا ہے؟ دنیا تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ گزرتا ہوا وقت قیامت کو قریب لا رہا ہے، جو کہ ایک دن برپا ہو کر رہے گی۔ اس دن سب کچھ فنا ہو کے رہ جائے گا، اور دنیا کے خاتمے میں بڑا کردار وہ خوفناک مخلوق بھی ادا کرے گی جس کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ خونخوار مخلوق ہے جس کے بارے میں سوچ کر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، دنیا میں ایسی دیوار موجود ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھبراہٹ پیدا ہوئی تھی کہ اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہو گیا ہے جو کہ دنیا کے لیے خطرے کی علامت ہے۔ اس دیوار کے پار ایسی کون سی مخلوق موجود ہے جس کی دہشت انسانوں تک پھیلی ہوئی ہے؟ پیارے دوستو، کیا آپ سد ذوالقرنین کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کون ہیں اور کہاں ہیں، اور وہ کب ظاہر ہوں گے، اور ان کی تعداد کتنی ہے، اور یہ کہاں قید ہیں؟ جب یہ زمین پر ظاہر ہوں گے تو کس طرح کی تباہی اور بربادی پھیلائیں گے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دنیا میں وہ کب آئیں گے، وہ ایسے کون سے اسباب ہوں گے کہ جس کی وجہ سے ان کا دنیا میں آنا آسان ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اپنے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس کو لائک لازمی کیجیے گا۔ پیارے دوستو، تاریخ کے مطابق زمین کے شمال مشرق مغلستان کے اطراف میں گزشتہ زمانوں میں انسانوں کا جوش مارتا ہوا چشمہ تھا۔ یہاں کے لوگوں کی آبادی بڑی تیزی سے پھیلتی اور پھولتی تھی۔ آبادی زیادہ ہونے پر یہ لوگ مشرق کی سمت نیچے یعنی جنوب کی طرف چلے جاتے تھے، اور سیلے رواں کی طرح انہی علاقوں میں پھیل جاتے تھے اور پھر وہاں سکونت اختیار کر لیتے تھے۔ پھر دوستو، مفسرین کا کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، جو ان کے ساتھ کشتی میں شریک ہوئے، جبکہ کنعان اور عابد غرق ہوئے۔ سام کو سیمٹک نسل بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد اور سمود اسی نسل کی شاخیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی نسل سے تھے، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نسل سے تھے۔ یافس کی اولاد نے وسطی ایشیا کے پہاڑی سلسلے کو عبور کیا اور شمال میں چلے گئے، اور وہاں ارد گرد کے علاقوں میں پھیل گئے۔ کچھ منگولیا اور چین میں آباد ہوئے، جبکہ کچھ روس، مشرقی یورپ اور مغربی یورپ میں آباد ہوئے۔ حام کی اولاد میں کپتی برابر افریقی اور سوڈانی لوگ ہیں۔ جمہور علماء تفسیر و حدیث کا قول ہے کہ یاجوج ماجوج بنی نوع انسان کی 2 قوموں یا 2 قبیلوں کے نام ہیں، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام اور یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جو ترکوں کے جد اعلیٰ ہیں، اور ترک اس خاندان کی ایک شاخ ہیں جو سد ذوالقرنین کے اس طرف ترک کر دیے گئے تھے، یعنی چھوڑ دیے گئے تھے۔ مستدرک حاکم میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 9 حصے یاجوج ماجوج بنائے اور 1 حصے میں باقی عام انسان بنائے۔ ایک روایات کے مطابق یہ کافر ہیں اور دوزخی ہیں، اور یہ اس قدر کثر و بے شمار ہیں
کہ ان میں اور اہل بیت میں وہ نسبت ہے جو 1 اور 1000 میں ہے۔ جس قدر افراد دوزخ میں جائیں گے ان تمام کے مقابلے میں اکثریت یاجوج اور ماجوج کی ہوگی۔ یاجوج ماجوج کا تصور دنیا کے دوسرے مذاہب میں بھی ملتا ہے۔ 6 صدی قبل مسیح میں اشوریوں کے ہاں وہ سیتھنس کے نام سے معروف تھے۔ 3 صدی قبل مسیح میں چینی علماء نے ان کو حسیناؤں کا نام دیا۔ یورپی علماء نے ان کو کوہیون کے نام سے یاد کیا۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر یاجوج ماجوج کے نام سے کیا گیا ہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں مسلمان اور یورپی مورخین نے ان کا ذکر مغل اور تتاریوں کے نام سے کیا ہے۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یاجوج ماجوج کا اصلی وطن اگرچہ منگولیا اور مشرقی ترکستان تھا، لیکن صفت میں اشتراک کی وجہ سے روسی، چینی، امریکی اور فرنگی سب پر یاجوج ماجوج کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جن 10 نشانیوں کا ذکر فرمایا، ان میں سے ایک یاجوج ماجوج کا ظہور بھی ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن اسد غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ آپ نے دمیں، دجال، دبۃ الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، یاجوج ماجوج، 3 جگہ سے زمین کا دست جانا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور ان سب کے آخر میں ایک آگ کا ذکر کیا جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج قیامت سے بالکل قریبی زمانے میں ہوگا۔ صحیح حدیثوں میں ایک ایسی قوم کا ذکر ہے جس سے قیامت سے پہلے مسلمانوں کی لڑائی ہوگی، اور اس قوم کے کچھ ظاہری اوصاف بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن ان حدیثوں میں اس قسم کو یاجوج ماجوج نہیں کہا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ان ترکوں سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناک بیٹھی ہوئی ہوگی۔ ان کے چہرے طے در طے ڈال کی طرح ہوں گے، اور قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بالوں والے چمڑوں کے ہوں گے۔ رہی بات تتاریوں کی، تو ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی جو تباہی ہوئی، انہوں نے مسلمانوں کا جس قدر قتل عام کیا، اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو نہایت بے دردی سے ہلاک کر دیا۔ بخارا، سمرقند، ہمدان، زنجان اور نشاپور کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس دور کے سب سے بڑے عالمی مرکز اور شہر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ عباسی خلیفہ مستعین کو نہایت بے دردی سے قتل کر دیا۔ تتاریوں کی ہیبت اور دہشت کا یہ عالم تھا کہ اگر ایک تتاری کسی گلی میں گھس جاتا جہاں 100 مسلمان ہوتے تو ان میں سے کسی ایک کو بھی اس کے مقابلے میں ہمت نہ ہوتی، اور وہ ایک ایک کر کے سب کو قتل کر دیتا، یہاں تک کہ ان کا ناقابل شکست ہونا ایک قتل حقیقت بن چکا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس بظاہر ناقابل شکست قوم کو ایمان و عزم و صادق سے بھرپور مسلمانوں کی ایک مختصر سی فوج نے ایسی شکست دی کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اس وقت کے سلطان سیف الدین قطز کے کانوں میں تتاریوں کی تباہ کاریوں کی خبریں پہنچ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مصر بھی ان کے نشانے پر ہے، اس لیے اس نے تتاریوں کا لقمہ بننے کے بجائے یہ فیصلہ کیا کہ قبل اس کے کہ تتاری مصر پر حملہ کریں وہ خود ان پر حملہ کر دے۔ اس نے اپنے فیصلے کو اس طرح عملی جامہ پہنایا اور 25 رمضان 658 ہجری باب مطابق 1620 عیسوی کو مصر کی اسلامی فوج لے کر جانب شام نکل کھڑا ہوا اور ارض فلسطین کے مشہور تاریخی مقام عین جلود پر تتاری فوج سے جا ٹکرایا۔ تتاریوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسی فوج دنیا میں موجود ہے جو ان سے ٹکر لے سکتی ہے۔ چنانچہ وہ کئی سالوں سے مسلمانوں کو ہر جگہ پیستے چلے آ رہے تھے، اس لیے مصر کی اس اسلامی فوج کے حملے نے ان کو اوز پاک کر دیا۔ سابقہ تجربوں کے خلاف عین جلود کے مارکے میں مسلمانوں نے ان کو شکست دے دی، جس کے بعد وہ بری طرح بھاگنے لگے۔ اس چیز نے مصریوں کا حوصلہ کافی بڑھا دیا اور انہوں نے تاتاریوں کا تعاقب کر کے کثرت سے ان کو قتل کیا اور بڑی بڑی تعداد میں ان کو گرفتار بھی کیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں تاتاریوں کی
اس عبرتناک شکست کی وجہ سے یہ تتاری مسلمانوں اور اسلام سے اس قدر معروب و متاثر ہوئے کہ ان کے دین یعنی اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ان روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن مورخین نے تتاریوں کو یاجوج ماجوج قرار دیا ہے، ان کی بات بھی قرآن مجید اور صحیح احادیث سے مطابقت نہیں رکھتی۔ میرے دوستو، یاجوج ماجوج کے بارے میں قرآن میں حقائق ملتے ہیں۔ قرآن مجید واضح طور پر گواہی دیتا ہے کہ یاجوج ماجوج دو وحشی خون خوار قبیلوں کے نام تھے۔ وہ لوگ اپنے ارد گرد بہت زیادتیاں، ظلم و ستم کرتے تھے۔ مفسر علماء نے لکھا ہے کہ تورات کی ساری باتوں سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک یا کئی بڑے بڑے قبیلے تھے۔ یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے جنگجو اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ ان کا روز کا معمول بن چکا تھا کہ پہاڑوں کی دوسری جانب جا کر انسانی دنیا پر حملہ آور ہوتے اور ہر چیز تباہ و برباد کر ڈالتے۔ ان کے لیے انسانوں کو ہلاک کرنا، مال مویشی لوٹنا اور کھیت کھلیان تباہ کرنا ایک عام سی بات تھی۔ لوگ نہایت خوف کی حالت میں اس زمینی آفات سے نجات کے لیے اپنے رب سے گر گڑا کر دعائیں کرتے۔ ایک صبح جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک عالی شان اجنبی فوج ان کے کھلے میدانوں میں خیمہ زن ہے۔ پہلے تو وہ حیران اور خوف زدہ ہوئے، لیکن پھر قوم کے چند سردار جو اس لشکر کو اپنے لیے غیبی مدد اور نجات دہندہ سمجھتے ہوئے لشکر کی جانب گئے اور سپہ سالار سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اجازت کے بعد مقامی سرداروں کو فوج کے سپہ سالار کے خیمے میں پیش کیا گیا۔ سپہ سالار نے معززین شہر کو خوش آمدید کہتے ہوئے یہ یقین دلایا کہ ان کی فوج ان کے علاقوں پر قبضہ کرے گی اور نہ ہی ان کے مال مویشی اور کھیت کھلیان کو کوئی نقصان پہنچائے گی۔ مقامی سردار جنگی لباس سے ملبوس فوج کے سپہ سالار کا حسن اخلاق اور طرز مہربانی دیکھ کر مطمئن ہو گئے، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ وہ دنیا کے عظیم بادشاہ ذوالقرنین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو وہ بہت حیران ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ شاید یہ شخص قدرت کی جانب سے ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ سرداروں کو سوچ میں گم دیکھ کر ذوالقرنین نے کہا، اے میرے قابل احترام دوستو، ویسے تو میں اپنی بادشاہت سے بہت دور دیار غیر میں ایک سفر پر ہوں، لیکن اگر میں آپ لوگوں کی کوئی خدمت کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب ان کی دلی خواہش ان کے لبوں پر آ گئی۔ ان سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر ایک شخص بولا کہ اے بادشاہ، اس پہاڑ کی دوسری جانب یاجوج ماجوج نام کی قوم رہتی ہے جو زمین میں بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم آپ کو کچھ خراج ادا کریں تو کیا اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیں گے؟ بادشاہ نے کہا، میرے رب نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے، البتہ اگر تم لوگ میری مدد قوت و طاقت سے کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دوں گا، جیسا کہ سورہ کہف آیت نمبر 94 میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں؟ پھر دوسری آیت میں ذوالقرنین بادشاہ کا جواب ملتا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو اختیار دیا ہے وہ بہت بہتر ہے، تم اپنے زور و بازی یعنی محنت و مشقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ پیارے دوستو، بادشاہ ذوالقرنین کون تھا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں ذوالقرنین کے متعلق صرف اتنا تذکرہ ہے کہ وہ ایک نیک اور صالح عادل بادشاہ تھے جنہوں نے مشرق و مغرب کے ممالک فتح کیے اور ان میں عدل و انصاف قائم کیا۔ باقی وہ کون تھے، کس زمانے میں تھے، اس کی تفصیل نہ قرآن کریم میں ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں، بلکہ یہ تفصیلات تاریخی روایات میں مفسرین نے جو بھی کچھ اس کے متعلق لکھا وہ انہی تاریخی روایات کا مجموعہ ہے، اس لیے ان میں مختلف اقوال ہیں جن کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ دنیا میں ذوالقرنین کے نام سے کئی لوگ مشہور ہوئے۔ ہر زمانے کے ذوالقرنین کا لقب سکندر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے ایک بادشاہ تھا جو سکندر کے نام سے مشہور ہے، جس کو سکندر یونانی مخزونی بھی کہتے ہیں اور جس کا وزیر ارسطو تھا۔ سکندر کے نام سے دنیا میں مشہور ہونے والا آخری شخص یہی تھا۔ بعض لوگوں نے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں، ابو حیان نے بحر محیط میں، قرآن مجید میں موجودہ ذوالقرنین اسی کو قرار دیا، اور یہ قول بالکل غلط ہے، اس لیے کہ مذکورہ ذوالقرنین مشرک تھا اور قرآن کریم میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے اس کے نبی ہونے میں اگرچہ
علماء کا اختلاف ہے، مگر مومن صالح ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ذوالقرنین نبی ہیں یا ولی، تو ابن کثیر کے ہاں ان کا نبی ہونا رائج ہے، جبکہ جمہور کا قول یہ ہے کہ وہ نہ نبی تھے اور نہ فرشتے، بلکہ ایک نیک صالح مسلمان تھے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا کہ اے ذوالقرنین، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، اور پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا، اور وہ بھی اسے سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ مفسرین نے اس حوالے سے سکندر اعظم، یمن کے خمیری بادشاہ اور سائرس اعظم کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اس زمن میں ضروری بات یہ ہے کہ ذوالقرنین کا تعین قرآن پاک میں موجود بیان کردہ نشانیوں کی بنیاد پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق ذوالقرنین اللہ پر ایمان رکھنے والا ایک نیک بادشاہ تھا۔ اس نے مختلف سمتوں میں 3 بڑی فوجی مہمات سر انجام دی، یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے دیوار بنائی، اور پھر یہ کہ زمین کے ایک وسیع حصے پر ان کی حکومت قائم تھی۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں اس بادشاہ کی کوئی خاص اہمیت تھی، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جسے یہودی اپنا ہیرو سمجھتے تھے۔ قدیم دور کے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سکندر اعظم ہی ذوالقرنین تھا، تاہم اس رائے کو قبول کرنے میں مشکل یہ ہے کہ سکندر اعظم، جسے سکندر مخزونی اور سکندر یونانی بھی کہتے ہیں، عقیدے کے لحاظ سے آتش پرست تھا، جبکہ اس کے ظلم و ستم اور قتل و غارت کی کہانیاں بھی تاریخ میں اہم ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی حکومت بھی اس قدر وسیع نہیں تھی کہ اسے مشرق و مغرب پر تشبیہ دی جائے۔ یمن کے خمیری بادشاہ کے لیے ذو کا لقب استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس خاندان میں ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے جس کا لقب ذوالقرنین بتایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے اسے ہی قرآن کا ذوالقرنین قرار دیا ہے۔ پیارے دوستو، یہودیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام کے خواب پر چرچا تھا، جس میں انہوں نے لمبی سینگوں والے ایک ایسے مینڈے کو دیکھا تھا جو مختلف سمتوں میں سینگ مارتا اور کوئی جانور اس کے مقابلے میں نہ ٹھہرتا۔ یہودی کتب کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یوں فرمائی کہ مینڈا فارس کا بادشاہ ہے۔ یہودی اسی بنیاد پر اس بادشاہ کے منتظر تھے جو انہیں ان کا کھویا ہوا مقام دلا سکتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ سائرس ہی تھا جس نے فارس کو متحد کر کے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی، اور پھر ایک کے بعد دوسرا علاقہ فتح کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی سلطنت بقول مولانا مودودی کے ایک طرف سندھ اور ترکستان سے لے کر مصر اور لیبیا تک اور دوسری طرف مقدونیہ تک وسیع ہو گئی تھی۔ شمال میں اس کی سلطنت قفاز اور خارزم تک پھیل گئی تھی۔ عملاً اس وقت کی پوری دنیا اس کے تابع فرما تھی۔ سائرس نے یہودیوں کو بخت نصر جیسے ظالم و جابر بادشاہ کی غلامی سے نجات دلائی اور ان کے مقدس ترین مقام یروشلم یعنی موجودہ بیت المقدس کو دوبارہ آباد کیا۔ نیز یہ کہ سائرس اللہ پر ایمان رکھنے والا ایک صالح بادشاہ تھا۔ مولانا حفیظ الرحمان سیوہاروی نے اپنی معروف کتاب قصص القرآن کی جلد نمبر 3 میں اس معاملے پر نہایت عمدہ اور علمی بحث کی ہے۔ پیارے دوستو، یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کرن سینگ کو کہتے ہیں اور ذو کا مطلب ہے 2۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ذوالقرنین کا مطلب ہوا 2 سینگوں والا۔ اسے یہ نام کیوں دیا گیا؟ اس حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہے، جن کے مطابق اس کی 2 زلفیں تھیں، اس لیے ذوالقرنین کہلائے۔ مشرق و مغرب پر حکومت کی وجہ سے یہ لقب ملا۔ سر پر سینگوں جیسے نشان تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذوالقرنین سے گفتگو کا ذکر ہے جب اس نے ایک علاقے کو فتح کیا۔ اس لیے یہ سوال سامنے آیا کہ کیا وہ نبی تھے اور کیا یہ گفتگو وحی کے ذریعے ہوئی تھی؟ علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں انہیں نبی قرار دیا ہے، تاہم یہ بھی وضاحت کی ہے کہ بیشتر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ مفسرین کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تک اس زمانے کے پیغمبر کے ذریعے بات پہنچائی ہو یا پھر ان پر الہام ہوا ہو۔
سورہ کہف میں ذوالقرنین کے 3 اہم مہمات کا ذکر ہے۔ انہوں نے پہلا سفر مغرب کی جانب کیا اور ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں آگے کوئی آبادی نہ تھی، بس سمندر ہی سمندر تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی غروب آفتاب کا منظر کچھ ایسا تھا جیسے وہ کسی سیاہ دلدل میں اتر رہا ہے۔ ذوالقرنین نے وہ علاقہ فتح کر لیا۔ اب ان کا امتحان تھا کہ وہ شکست خوردہ قوم کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا کہ ذوالقرنین تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ وہ چاہتا تو عام بادشاہوں کی طرح عوام کے قتل عام کا حکم دے سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ ایک نیک اور عادل بادشاہ تھا، اس لیے جواب دیا کہ ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، اور پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا، اور وہ بھی اسے سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ بعد ازاں ذوالقرنین نے مشرق کی طرف رخ کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی، یعنی وہ کھلے میدانوں میں رہنے کے عادی تھے، جس کی وجہ سے سورج کی شعاعیں ان پر براہ راست پڑتی تھی۔ ان کے بعد انہوں نے تیسری مہم کا آغاز کیا جس کی سمت کا قرآن کریم میں کوئی ذکر نہیں، تاہم مفسرین کے مطابق یہ سفر شمال کی جانب ہوا تھا۔ یہیں پر انہیں وہ لوگ ملے تھے جنہوں نے یاجوج ماجوج کے فساد سے بچنے کے لیے ان کی مدد مانگی تھی، اور انہوں نے اس کی حامی بھی بھر لی تھی۔ سورہ کہف آیت نمبر 96 اور 97 میں ارشاد ہوتا ہے، مجھے لوہے کے تخت لا دو، یہاں تک کہ جب دونوں سروں کو بیچ کو برابر کر دیا تو کہا اس کو دھنکو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا گیا تو کہا کہ میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ اس پر ڈال دوں، نہ وہ اس پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ اس میں نقب لگا سکتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں آتا ہے کہ کہا ذوالقرنین نے، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا اسے لوہے کی بڑی بڑی موٹی چادروں کے ساتھ پر کر دیا، پھر چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا لوہا، تانبا اور سیسا ڈال کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا، جسے عبور کر کے یاجوج ماجوج کا دوسری طرف انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہو گیا تھا۔ پیارے دوستو، ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں، کچھ دیوار کے آثار بحیرہ کیپسین کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ دریال اور دربند کے درمیان اب بھی موجود ہیں۔ یہ دیوار 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 50 فٹ چوڑی ہے۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے لوہے اور تانبے کی اتنی بڑی دیوار تعمیر کرنا یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ دریال روس اور جورجیا کے درمیان ایک دریائی گھاٹی ہے۔ دریال اور دربند کا درمیانی راستہ کوہستانی دروں پر مشتمل ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عقیدۃ الاسلام میں تحریر فرماتے ہیں کہ مختلف ادوار میں مفسد اور پیشی انسانوں کی تخت اور تاراج سے حفاظت کے لیے زمین میں بہت سی جگہوں پر سدے دیواریں تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت مولانا حفیظ الرحمان نے اپنی کتاب قصص القرآن میں فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی تخت و تاراج اور سر و فساد کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ ایک طرف کاکیشیا کے نیچے بسنے والے ان کے ظلم و ستم کا شکار تھے، اور دوسری طرف تبت اور چین کے باشندے بھی ہر وقت ان کی زد میں رہتے تھے۔ انہی یاجوج ماجوج کے سر و فساد سے بچنے کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر متعدد دیواریں تعمیر کی گئیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ باسط باللہ خلیفہ عباسی نے صد ذوالقرنین کی تحقیق کی غرض سے ایک جماعت کو روانہ کیا، جس نے اپنی تحقیق کے بعد بتایا کہ یہ دیوار لوہے سے تعمیر کی گئی ہے، اس میں بڑے بڑے دروازے بھی ہیں اور ان پر قفل پڑا ہوا ہے، اور یہ شمال میں واقع ہیں، واللہ اعلم۔ علامہ شہاب الدین محمود علوسی نے اپنی تفسیر روح المانی میں تتاریوں کو یاجوج ماجوج قرار دینے والوں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا خیال کرنا کھلی گمراہی اور نصوص حدیث کے مخالف ہے۔ البتہ یہ فتنہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے مشابہ ضرور ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں یاجوج ماجوج کے خروج کو قرب قیامت کی ایک بڑی علامت قرار دیا گیا ہے، اور ان کے خروج کا وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد بتایا گیا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں
کہ اہل یورپ کی اس دلیل میں کوئی وزن نہیں کہ ہم نے ساری دنیا چھان ماری ہے اور ہمیں اس دیوار کا سراغ نہیں ملا، لیکن اول تو یہ خود ان لوگوں کی ہی تصریحات میں موجود ہے جن میں وہ کہتے ہیں کہ سیاحت اور تحقیق کی انتہا معراج پر پہنچنے کے باوجود آج بھی بہت سے ایسے جنگل، دریا، جزیرے اور صحرا پوشیدہ ہیں جن کا ہمیں علم نہیں۔ دوسری اس بات کا بھی احتمال بعید نہیں کہ اب یہ دیوار موجود ہونے کے باوجود پہاڑوں کے گرنے اور باہم مل جانے کے سبب ایک پہاڑی کی ہی صورت اختیار کر چکی ہو، لیکن سد ذوالقرنین کے تا قیامت باقی رہنے پر بڑا استدلال جو قرآن کریم کے ان الفاظ سے کیا جاتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے نزول کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے آہنی دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ چنانچہ دیوار ذوالقرنین کے تعلق سے ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ڈھا دے گا اور یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، محمد بن صائب فرماتے ہیں کہ ہندی قوم کے ایک بیٹے کا نام مکران تھا۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں عربوں کے ابو العباس سام ہیں، ان سب میں خیر و فلاح ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے قوم سوڈان برابر اور قبط پیدا ہوئے، یہ تینوں قومیں مصر کی ہیں۔ خام کی اولاد کی رنگت سیاہی، اوپر کچھ سفیدی مائل ہے جو حبشی النسل ہے۔ یافس بن نوح علیہ السلام سے ترک، ہمکالیہ اور یاجوج ماجوج کی قومیں پیدا ہوئیں، ان کی رنگت سرخ مائل سیاہ ہے۔ ان کے متعلق اسرائیلی روایات و تاریخی قصے کہانیوں میں بہت سی بے سروپا اور عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں، جنہیں بعض مفسرین نے بھی تاریخی حیثیت سے نقل کر دیا ہے، جبکہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں اس قصے کے تعلق سے امت کو جو آگاہی فراہم کی گئی ہے وہی ہمارے لیے مستند اور مسلمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج دیوار ذوالقرنین کو ہر روز کھودتے ہیں۔ جب وہ دیوار میں شگاف ڈالنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا نگران ان سے کہتا ہے کہ اب واپس چلو، کل ہم اس میں سوراخ کر دیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے زیادہ مضبوط اور ٹھوس بنا دیتا ہے۔ اگلے روز پھر یہ کھودنے کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، چنانچہ یہ روز کھودتے ہیں اور اللہ تعالیٰ درست فرما دیتا ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے خروج کا وقت آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے کھولنے کا حکم فرما دے گا۔ جس روز یہ دیوار کے شگاف کو آخری حد تک کھود ڈالیں گے تو اس دن ان کا نگران کہے گا کہ انشاءاللہ کل ہم اس کو پار کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اگلے دن واپس لوٹ کر آئیں گے تو اسے اسی حالت میں پائیں گے جس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر وہ اسے توڑ ڈالیں گے اور باہر نکل کر لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور سارا پانی پی جائیں گے۔ لوگ ان سے بچنے کے لیے بھاگیں گے، پھر وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے، تیر خون میں ڈوبے ہوئے واپس آئیں گے اور وہ کہیں گے ہم زمین والوں پر غالب آ گئے ہیں اور آسمان والوں سے بھی ہم قوت و بلندی میں بڑھ گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑے کو پیدا کر دے گا جس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، عرب اسی شر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو اب بہت قریب آن پہنچا ہے۔ آج یجوج مجوج کی دیوار اس قدر کھل گئی ہے اور آپ نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنایا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کیا ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے یا پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب شر اور گندگی زیادہ ہو جائے گی، جب فسق و فجور بڑھ جائے گا تو یقیناً بربادی ہوگی۔ اس بیان کے متعلق صحیح بخاری کی 7 احادیث حضرت زینب بنت حجش سے مروی ہیں، جبکہ 2 احادیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا اے آدم، تو حضرت آدم کہیں گے یا اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے انہیں نکال لو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ اللہ جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کتنے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ یہی وہ وقت ہوگا جب بچے غم سے بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے،
حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت سخت معلوم ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم میں سے وہ خوش نصیب کون ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، 1000 یجوج مجوج کی قوم سے ہوں گے اور تم میں سے ایک جنتی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا 1/3 حصہ ہوں گے۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم نے اس پر اللہ کی حمد بیان کی اور اس کی تکبیر کہی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ آدھا حصہ اہل جنت کا تم لوگ ہوں گے۔ تمہاری مثال دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی سیاہ بیل کے جسم پر سفید بالوں کی معمولی تعداد ہوتی ہے۔ صدر ذوالقرنین کی تکمیل کے بعد ذوالقرنین نے وہاں کی قوم سے کہا تھا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 98۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں احادیث مبارکہ کے ذریعے یجوج مجوج کے خروج کا بتاتے ہوئے ان کے خروج کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یجوج مجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ پیارے دوستو، یجوج مجوج کا عروج ظہور مہدی علیہ السلام اور خروج دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتاری سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت انہیں روک نہیں سکے گی۔ یوں معلوم ہوگا کہ ہر ٹیلے اور پہاڑ سے پھسلتی اور لڑکتی ہوئی چلی آ رہی ہیں۔ اپنی کثرت ازدحام کی وجہ سے یہ تمام بلندی اور پستی پر چھا جائیں گے۔ قرآن و حدیث کی تفصیلات سے یہ بات بلا شبہ ثابت ہے کہ یجوج مجوج کوئی عجیب الخلقت چیز نہیں، بلکہ نسل انسانی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند یافس سے ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تفصیل بیان فرمائی ہے، جو حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے شروع میں دجال کا تذکرہ ہے اور پھر یاجوج ماجوج سے متعلق تفصیل ہے۔ نواز بن سمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائیں گے کہ میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں، تم میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے کوہ طور کی طرف چلے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کا خروج فرما دے گا، وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کی پہلی جماعتیں بحیرہ طبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور جب ان کی آخری جماعت وہاں سے گزرے گی تو کہے گی کہ اس جگہ کسی وقت پانی موجود تھا۔ بحیرہ طبریہ کو بحیرہ گلیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسرائیل میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا محیط 53 کلومیٹر، لمبائی 21 کلومیٹر اور چوڑائی 13 کلومیٹر ہے، جبکہ جھیل کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس جھیل میں پانی دریائے اردن سے آتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کے ہاتھوں محصور ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا، جس سے یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے بڑی پڑی ہوگی۔ ایک بلش جگہ بھی ایسی نہ ہوگی جو یاجوج ماجوج کے واقعات اور بدبو سے خالی ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے باری برکم پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی مانند ہوں گی، جو انہیں اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں انہیں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جس سے ہر مکان، شہر، جنگل سمیت ساری زمین دھل کر شیشے کی مانند صاف و شفاف ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائے گا کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگل دے اور اپنی برکت لوٹا دے۔ بس ان دنوں ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور وہ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے۔ اور دودھ میں ایسی برکت ہو جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی گائے سے
پورا قبیلہ سیر ہو جائے گا اور ایک دودھ دینے والی بکری پورے گھرانے کی کفالت کرے گی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا بھیجے گا جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے خاص بیماری ظاہر ہوگی اور سب کے سب لوگ وفات پا جائیں گے اور صرف بد لوگ ہی باقی رہیں گے جو زمین پر جانوروں کی طرح کھلی بدکاری کریں گے، اور ایسے لوگوں پر قیامت آ جائے گی۔ صحیح مسلم میں حضرت نواز بن سما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجوج ماجوج اتنا اسلحہ چھوڑ کر مریں گے کہ کمانوں، تیروں اور ڈالوں کو مسلمان 7 سال تک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، انہیں بھی اس کا علم نہیں تھا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے فرمایا، مجھے قیامت قائم ہونے سے پہلے کی باتیں بتائی گئیں، باقی رہا کہ یہ کب آئے گی تو اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ پھر انہوں نے دجال کے ظہور کا ذکر کیا اور فرمایا، میں نازل ہو کر اسے قتل کر دوں گا۔ پھر یاجوج ماجوج ہر ٹیلے سے تیزی کے ساتھ نیچے اتر رہے ہوں گے۔ وہ جس پانی کے پاس سے گزریں گے وہ سارا پانی پی جائیں گے، وہ جہاں سے گزریں گے اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، چنانچہ میں بھی دعا کروں گا کہ یاجوج ماجوج کو تباہ کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جو انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی۔ تب ساری زمین میں ان کی سڑیان پھیل جائے گی۔ لوگ اللہ سے فریاد کریں گے، میں بھی اللہ سے دعا کروں گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، وہ انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی۔ پھر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین کو اس طرح کھینچ دیا جائے گا جس طرح چمڑے کو کھینچا جاتا ہے۔ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو قیامت اتنا قریب ہوگی جیسے وہ حاملہ جس کا وقت بالکل قریب ہو اور اس کے گھر والوں کو پتہ نہ ہو کہ کب اچانک ولادت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں اس واقعے کی تفصیلات بیان فرمائی ہے۔ صحیح بخاری میں یاجوج ماجوج سے متعلق 11 احادیث مبارکہ ہیں، صحیح مسلم میں 7، جامعہ ترمذی میں 5، سنن ابن ماجہ میں 7، مسند احمد میں 6، مشکات میں 4 اور ابو داؤد میں 1 حدیث ہے۔ یاجوج ماجوج کے تعلق سے کل احادیث مبارکہ کی تعداد 47 ہیں۔ قرآن کریم کی 2 صورتوں میں 47 سے زیادہ احادیث مبارکہ میں یاجوج و ماجوج سے متعلق کچھ بیان کیا گیا ہے۔ وہی حقیقت ہے۔ قیامت سے پہلے سد ذوالقرنین کا ٹوٹنا، یاجوج ماجوج کا مہذب دنیا پر حملہ آور ہونا اور ان سب باتوں پر یقین کرنا مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، جبکہ اہل مغرب اور یہود و نصارہ کا منفی پروپیگنڈا تعصب اور لا علمی کی بنا پر ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج دنیا پر اس وقت آئیں گے جب لوگوں میں بے حیائی پھیل چکی ہوگی، زمین پر ظلم و گناہ کے ڈیڑے ہوں گے، کیونکہ ان کا آزاد ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بیان کی ہیں، جو کہ 10 علامتیں ہیں: دجال، عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظہور ہونا، 3 جگہوں پر زمین کا دسنا، پہلا مشرق، دوسرا مغرب اور تیسرا جزیرۃ العرب، دھوئیں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ایک جاندار کا رونما ہونا اور آگ کا نکلنا جو کہ لوگوں کو میدان حشر کی طرف اکٹھا کرے گی۔ یہ سب علامات مسلسل رونما ہوں گی، ایک کے رونما ہونے پر دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہوگی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یاجوج ماجوج کی تباہیوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔